شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا، وقال تعالى: خلق الإنسان من عجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے چل رہے ہیں اور اس کے شب و روز ہم طے کر رہے ہیں، لہذا نصیحت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو وصیت کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہیں۔ جیسے کہ پوسٹر کے ذریعے اس کی بات کی وضاحت کر دی گئی کہ انشاءاللہ تعالی جس مسئلے پر گفتگو ہوگی وہ جلد بازی ہے۔ بات اگر جلد بازی کی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا، جس میں سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان یہ اپنی شہوتوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، چیزوں کو پانے کی امید اور ختم اور برباد ہونے کے ڈر سے یہ جلد باز ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی جلد باز کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں تک انسانوں کی جلد بازی کی بات ہے تو قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک کہ یہ فطرت کے اندر داخل ہے، دوسری یہ کہ بسا اوقات یہ انسان کے لیے باعث نقصان ہے، اور تیسری بات یہ کہ بسا اوقات یہ جلد بازی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کی آیتوں کا تذکرہ کیا۔ بات اگر فطرت کی کہیں تو اللہ نے کہا: خلق الانسان من عجل، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی جلد باز کیا ہے۔ اور انسان خود جب بات بری چیزوں کی کرے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ایسے لوگوں کو عذاب دینے کا وعدہ کیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ یعنی انبیاء جاتے اور ان سے کہتے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اسے قبول کر لو ورنہ تمہیں عذاب علیم ملے گا۔ تو قوم والے کہتے کہ اگر ہمیں عذاب علیم ملنا ہے تو آپ اس کو لے کر آئیے، اس عذاب کو لے کر آئیے، جب وہ عذاب ہمارے پاس آئے گا تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ یہ لوگ عذاب کے مسئلے میں جلد بازی کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ بات اگر جلد بازی کی کریں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفت مبارکہ موجود تھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تو پہلی وحی کے وقت آپ گھبرا گئے تھے، لیکن بعد میں جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شرح یعنی صدر سے اس وحی کو قبول کیا کرتے، یہاں تک کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آیتیں سنایا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلد بازی کرتے، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تاکہ ان آیتوں کو آپ یاد کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ نبی جب تک آپ اپنی وحی کو مکمل نہ کر دیں آپ وحی کے مسئلے میں جلد بازی نہ کیجیے، بلکہ آپ اطمینان سے رہیے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ عَلَيْهِ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ یہ جو ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنے کی، یہ جو ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی اور آپ سے پڑھوانے کی، یہ ہماری ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے میں جلد بازی کرنے سے منع فرمایا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ ما قبل انبیاء میں سے کئی ایک انبیاء ایسے تھے جنہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کر دی۔ بد دعا کی وجہ یہ تھی کہ قوم والے بار بار عذاب کو مانگ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا کہ نبی نے کہا: اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ نبی نے کہا کہ ان کی قوم والوں نے اللہ سے ایسا مطالبہ کیا
اور کہا کہ اگر یہ میرے پروردگار یہ جو ہم نظر دیکھ رہے ہیں نبی کا معاملہ اگر یہ حق پر ہے تو آسمان سے ہم پر تو پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ محترم حاضرین، عمومی طور پر اگر جلد بازی کی بات کی جائے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ انسان کو دینی مسائل میں اور اسی طرح لوگوں پر حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو آرام اور اطمینان کا خیال اس میں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے کہا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ انسان بردبار بنے، انسان معاملات کو سمجھنے لگ جائے حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان جلد باز بن جائے اور معاملے میں جلدی کرے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چلیے بات اگر جلد بازی کی اور اطمینان کی کریں تو عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، تو انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبیوں کے حالات کا ذکر کیا، اور اس کے اندر ذکر کیا کہ کس طرح ان نبیوں نے اپنی قوم کے ساتھ تعامل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، آپ ڈرے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ اور کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ حضرت نوح نے دیکھا کہ جب ان کی قوم والے ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت نوح نے اپنی قوم پر بددعا کر دی، اور بددعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پروردگار زمین میں کسی کافر کو تو زندہ نہ چھوڑنا، تو سب کو ختم کر دینا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ لو دعوت علینا لہلکنا لقد اتی ظہرک وادمی وجہک وکسر رباعیتک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جس طرح حضرت نوح نے اپنی قوم پر بددعا کی، ہمیں ڈر ہے کہ آپ اگر ہم پر بددعا کر دیں ہم سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے پیٹھ کو زخمی کیا گیا، آپ کے چہرے کو ادھیڑا گیا، آپ کے دانت کو توڑا گیا، اس کے بعد بھی آپ نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ محترم حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا صبر امت کے مسئلے میں کیا، بلکہ امت کے مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلد بازی سے نہیں بلکہ ہمیشہ التأنی، یعنی جسے صبر کہنا، برداشت کرنا کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں گے تو کتنے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی کی بردباری ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور آپ فیصلے جلد بازی سے نہیں لیا کر دیں۔ فتح مکہ کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے سارے صحابہ میں سے بعض صحابہ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ مکہ فتح کرنا جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ نے سب کو یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی آدمی خبر کو باہر نہ پہنچائے، جتنا ہو سکے مکہ پر حملے کی یہ خبر کو اپنے درمیان رکھے۔ اسی درمیان حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کر دی، وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک عورت کے پاس مکہ والوں کو چٹھی لکھ کر بھیج دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملے کی خبر کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے حضرت علی اور دو صحابہ کو فوراً اس عورت کے پیچھے لگا دیا جو چٹھی لے کر مکہ جا رہی تھی۔ وہ جاتے ہیں، چٹھی لے کر آتے ہیں، لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی جب اس چٹھی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چٹھی کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے اب مشرکین مکہ کو لکھی گئی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کی جنگ کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت حاطب نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ پر جلد بازی مت کیجیے، یعنی مجھ پر فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے، میں نہ خیانت میں نے کی ہے، نہ میں اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوں، نہ مشرکین سے مجھے محبت ہے۔ پھر انہوں نے اپنی وجہ بتائی، کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ کے ہیں، صحابہ کرام مکہ کے ہیں، میں خاص مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، اور میرے گھر میں جو مکہ، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے جو مکہ میں ہیں ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر آپ مکہ پر حملہ کریں گے تو میرے بیوی بچوں کو اکیلا پا کر مشرکین مکہ انہیں قتل کر دیں، انہیں نقصان پہنچا دیں۔ مجھے لگا کہ اگر یہ خبر ان کو میں دوں گا تو میرا ایک احسان ان پر ہوگا، لہذا وہ میرے بیوی بچے کا خیال کریں گے۔
یہی مقصد تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا میرے کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں گا۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر تم کو کیا نہیں پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں صاف کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ نے کہا ہے اے بدریوں تم کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی بات کو مانا، بلکہ آپ نے کہا صدقتا اے حاتب آپ نے سچ کہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ایسے ایسے موقع پر اللہ کے نبی کے برداشت کو آپ دیکھیں گے جہاں پر ایک عام آدمی برداشت نہ کر پائے۔ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ مسجد میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود ہیں، ایک اعرابی آتا ہے اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ کرام فوراً آگے بڑھتے ہیں قریب تاکہ اس سے پکڑیں اسے مارے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ کرنے دو جو معاملہ ہے اسے طے کرنے دو۔ جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی پانی کو منگاتے ہیں اور وہاں پر بہا دیتے ہیں، اور اس صحابی کو بلاتے ہیں، اس عربی کو بلاتے اور بلا کر بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو گندا اور ناپاک نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیسا صبر تھا، آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کی، بلکہ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار تھے، آپ کی گردن میں چادر تھی، ایک اعرابی آتا ہے اور چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اس چادر کے پورے نشان اللہ کے نبی کی گردن پر پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیا سوال کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، لہذا جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے مال عطا کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلد بازی نہ کرنا، یہ آپ کا صبر و تحمل رکھنا، یہ حقیقت میں آپ کے کریمانہ اخلاق کی ایک عظیم مثال ہے۔ محترم حاضرین، چلیے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتا دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں جلد بازی کرنے کو شریعت اسلامیہ ناپسند کرتی ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دو طرح کے کام ہیں، ایک کام جس میں جلد بازی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا کام جس میں جلد بازی کی اجازت دی گئی بلکہ اس میں آگے بڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے وہ دعا کے مسئلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو بار بار مانگے، بار بار مانگے۔ انسان کہے کہ میں نے اتنی مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی دعا مانگنے کے بعد اس طرح کے ناشکری جملے اپنی دعا زبان سے کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد کبھی اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، وہ دعا اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں کے ایک آدمی کی دعا کو اللہ برابر قبول کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی جلد بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، اب اس کی دعاؤں کو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول کو دیکھ رہے، وہ نماز پڑھ رہے، نماز بہترین انداز سے انہوں نے پڑھی، بہترین انداز سے نماز پڑھی، اب وہ نماز ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ عجلت یا مسلم، عجلت ایھا المسلم، اس نے نماز ختم کی تو آپ نے کہا اے مسلی تم نے جلد بازی کر دی، کتنا بہتر ہوتا کہ تم نماز میں اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا، تم اللہ سے مانگتے، اللہ تمہیں عطا کرتا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو نماز کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کے مسئلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ماقبل زمانے کے اندر کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جلد بازی کے نقصانات کو ہمیں بتایا گیا، اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے عبرت لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ماقبل زمانے میں ایک آدمی تھا اور اس کے جسم پر زخم زیادہ ہو گئے، جیسے ہی اس کے جسم پر زخم زیادہ ہو گئے تو اس نے اپنی تلوار کو سیدھا کھڑا کیا اور جا کر اس پر لیٹ گیا، لہذا وہ تلوار اس کی گردن میں، اس کے سینے میں چلی گئی، خون بہہ گیا اور وہ کیا ہے انتقال کر گیا، مر گیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلد بازی کر دی، اس کی جو فطری موت ہم نے طے کی تھی اس کے مسئلے میں اس نے جلد بازی کر دی، لہذا اس بندے پر میں نے جنت کو حرام قرار دیا۔
تو آپ دیکھیں ایک آدمی زخموں کی وجہ سے خودکشی کر لے یا بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ سے شکوے شکایت کرے کہ اللہ مجھے شفا نہیں دیتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں نا امید ہو جائے، دعاؤں کو چھوڑ دے اور شرعی طریقے کو چھوڑ کر غیر شرعی کی طرف جائے، حقیقت میں یہ صبر کے خلاف ہے اور یہ جلد بازی ہے۔ محترم حاضرین، دعاؤں کی بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ کہ ہٹے کٹے تھے لیکن اچانک بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ قریب الموت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کے لیے پہنچے، ان کو دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہٹے کٹے نوجوان، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹا چوزا ہے، یعنی بالکل سکھڑ گئے تھے، بالکل چھوٹے ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر سوال کیا، هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ آپ نے کہا کیا کسی مسئلے میں اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ سے تم کچھ مانگتے تھے کیا؟ تو کہا کہ ہاں، کہا کہ ہاں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کہتا تھا اے اللہ، جو آخرت میں تو مجھے عذاب دینے والا ہے وہ مجھے دنیا میں تو دے دے، مگر آخرت کے عذاب سے تو مجھے بچا لے، میں یہ برابر اللہ سے مانگا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ لا تطیقہ، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے کہ قیامت کے عذاب کو کوئی آدمی جھیل نہیں سکتا، تم بھی اسے جھیل نہیں سکتے، بلکہ تم کو دعا کرتے ہوئے کہنا چاہیے اللہم آتینی فی الدنیا، اللہم آتینی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم کو تو اللہ سے یہ کہنا چاہیے اے میرے پروردگار، دنیا میں بھی تو میرے لیے خیر عطا کر، آخرت میں بھی میرے لیے خیر عطا کر۔ تم نے اللہ سے دعا کرنے میں جلد بازی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، اور گویا انہوں نے اللہ سے آخرت کے عذاب کو وقت سے پہلے مانگ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا کے مسئلے میں نہ انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے، نہ دعا میں غلط چیزوں کی دعا کرنی چاہیے، عذاب و تکلیف کی دعا کرنی چاہیے، نہ انسان دعا کرتے وقت یہ کہے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ مصیبت عطا کر، تو مجھے یہ مصیبت عطا کر، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان مصیبتوں کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا، بس اوقات ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات جس میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وہ دوسرے لوگوں پر حکم لگانے کے مسئلے میں، کہ ہاں یہ صحیح مسلمان ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، یہ عورت پردے والی ہے، یہ پردہ والی نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کافر ہے۔ جب انسان دوسروں پر حکم لگانے کی بات آتی ہے تو انسان کو یہاں جلد بازی سے بالکل کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اخلاق سکھایا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر لے کر آئے اور تم جلد بازی میں کسی قوم پر حملہ کر دو، انہیں نقصان پہنچا دو، اور بعد میں تم خود افسوس کرو کہ تم نے ایسی جلد بازی کیوں کی۔ لہذا آج کا یہ دور ہے جہاں پر واٹس ایپ کی خبروں پر انسان زیادہ منحصر ہے، لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو انسان یقینی اور اس کو مستحکم سمجھتا ہے، جبکہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ سنی سنائی باتیں یہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور انسان کو ایسی سنی سنائی باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بات آپ تک پہنچے، جب تک آپ اس کی تحقیق کرنا لیں، اس کے بارے میں آپ نہ ریاکٹ کریں، نہ اس کے اعتبار سے مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اس آیت کے ذریعے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، کہ ہمیں لوگوں پر حکم لگانے کے مسئلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بات تعلیم کی کریں، تعلیم حاصل کرنے میں بھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ آدمی جو پورے علم کو ایک ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک ساتھ سارا علم گوا دیتا ہے۔ انسان صبر کرے، علم کیا ہے؟ صبر کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے کے مسئلے میں زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں، آپ تیز تیز حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلد بازی سے اس قرآن کو یاد کر لیں۔ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، آپ سے پڑھوانا، اور اس کے علاوہ امت تک آپ کے ذریعے اس کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے جلد بازی کرنے سے منع کیا۔ جیسے کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، بچہ قرآن کو یاد کر رہا ہے، تو وہ اپنی حسب ذہن چیزوں کو یاد کرتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایک دو سال زیادہ ہو گیا، کچھ مہینے زیادہ ہو گئے، بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم کے مسئلے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم،
کہ علم یہ سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کے لیے زندگی کا ایک لمبا وقت درکار ہے۔ آپ تصور کیجئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کب علم حاصل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے ہو چکے تھے، تب جا کر اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، تب جا کر اسلام کی روشنی ملی۔ 23 سال آپ آگے زندہ رہے، آخری 23 سال یعنی 40 سال کے بعد سے لے کر 63 ایئر تک، یہ جو 23 سال ہے اس میں آپ نے علم سیکھا، آپ نے وحی کو لیا۔ اور اکثر صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھے، بڑی بڑی عمر کے صحابہ تھے جو علم کو حاصل کیا کرتے، اور ان کے علم حاصل کرنے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تدریج کا خیال کیا۔ 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی حدیثیں بیان کی، ایسا نہیں ہے جیسے قوم موسیٰ کے وقت تھا کہ پوری کتاب ایک ساتھ نازل کر لی گئی، اب پوری کتاب کو تم ایک ساتھ پڑھ لو، بلکہ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے، انسان آہستہ سے علم حاصل کرے۔ لہذا دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے مسئلے میں جس طرح ماں باپ نے بچوں کی زندگی کو اور ان کے بچپنوں کو تباہ کر کے رکھا ہے، صبح بچہ بیدار ہوتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے لوٹ کر آتا پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر فطری طور پر جو کھیلنے کا مادہ ہے اسے اس طرح ختم کیا گیا کہ بچے اکثر جوان ہونے سے پہلے بیماریوں کا دین بن جا رہے، کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے وقت دینا چاہیے، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، اور تعلیم کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہم دنیاوی تعلیم کے مسئلے میں ہو یا دینی تعلیم کے مسئلے میں جلد بازی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اکثر برے اثرات بچوں پر واضح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان جب لوگوں سے تعامل کرے، لوگوں سے ڈیل کرے، تو ڈیل کرنے میں بھی انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے مردوں کو حکم دیا کہ جب وہ اپنی خواتین کے ساتھ اب تعامل کریں۔ اتنا اچھا کر رہے ہیں، کیسا ہے، کیسے چل رہے ہیں؟ پروموشن ملا بول کے سنا نہیں ہے؟ پروموشن آپ کا بند کر لیں۔ جی، تو بات چل رہی تھی کہ جب انسان لوگوں کے ساتھ تعامل کرے، خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ تعامل کرے، تو شریعت اسلام نے خصوصی طور پر اس بات کا حکم دیا مردوں کو کہ اپنی عورتوں کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی مزاج کو بیان کیا، آپ نے کہا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھسلی سے پیدا کیا ہے، اور پھسلی کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہے اللہ نے اس سے پیدا کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم اس کے مزاج کو اپنے مزاج جیسا بنانا چاہو گے، اس کی غلطیوں کو سدھار کر اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے، ایسا ہو نہیں سکتا، تم اسے توڑ دو گے مگر سیدھا نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے علماء نے اس بات کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی عورت ہے اسے ویسے ہی قبول کرے، بس اسے نصیحت کرتے رہیں، اس کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں کے مسئلے میں کیسا تعامل کرتے ہیں؟ آج بہت سارے مرد حضرات اس بات کو کہتے ہیں کہ عورت اگر صحیح پر نہ ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے، اللہ نے قرآن میں مارنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے تو شریعت اسلام میں اسے مارنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا بتاتی ہیں؟ آپ کے پاس 11 بیویاں، ایک وقت میں 9 خواتین موجود تھی، کیا کبھی آپ نے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بات تو کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرینمانہ تعامل ان کے ساتھ کرتے۔ حدیث کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ہر بیوی کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ جاتے، ایک فجر کے بعد جاتے، آپ جاتے صرف سلام دعا کرتے، آپ ان کے حالات کو جانتے، آپ انہیں دعائیں دے کر آیا کرتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مبارکہ تھی کہ آپ اپنی بیویوں کو دعائیں دیا کرتے، اور روزانہ کا یہ معمول تھا، اور عصر بعد جاتے، اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ تو بنیادی طور پر مرد حضرات کو اپنی گھر کی خواتین، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے بہن ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو، یا گھر کی کوئی بھی خاتون ہو، اس کے مسئلے میں اسے نرمی کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے بھی جو آخری نصیحتیں کی تھی اس کے اندر آپ نے یہی بات کہی تھی۔ آپ نے کہا کہ یہ عورتیں جنہیں تم اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا۔ آپ نے اس بات کی نصیحت بار بار کی۔ لہذا یہ جلد بازی انسان کو کام نہیں لینے چاہیے، نہ انسان عورت کے اخلاق کو سدھارنے میں جلد بازی کرے، اس کی غلطی ہو جائے نہ اس کو سدھارنے میں جلد بازی کرے، اور اگر مسائل اختلافات بڑھ بھی جائیں تو طلاق کے مسئلے میں مرد جلد بازی نہ کرے۔ بنیادی طور پر شریعت اسلام نے عورتوں کے بارے میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے پاس سب سے بہتر ہے۔ چلیے اس کے بعد انسان جب ذمہ دار بن جائے تو ذمہ دار بننے کے بعد انسان کو چاہیے کہ فیصلے کرنے میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ فیصلے سوچ سمجھ کر رائے مشورے کے ذریعے کرے۔ یہ ایک ذمہ دار کی بنیادی ضرورت ہے، ایک ذمہ دار کی بنیادی یہ صفت ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان عہدے کو پا لیتا ہے، عہدے کو پانے کے بعد اگر وہ اپنی من مرضی دکھانے لگے تو اچھا قائد نہیں، وہ اچھا قائد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبد الملک یہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابا جان، جب تک ہشام بن عبد الملک مسلمانوں کا سردار تھا، آپ اس وقت گورنر تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ بطور گورنر آپ بڑے سخت مزاج تھے، نماز نہیں پڑھتے تو بہت ساری سزائیں سناتے، لیکن جب سے آپ امیر المؤمنین بنے ہیں، 2.5 سال حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ تھے، تو کہتے ہیں کہ جب سے آپ مسلمانوں کے امیر بنے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مزاج کے اندر نرمی آ گئی ہے، آپ کا اسلوب بدل گیا ہے، آپ کیا ہے لوگوں کے لیے اور نرم دل ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بچے، کہ اگر تم بات کو منانے کے مسئلے میں جلد بازی کرو گے، سختی سے برتاؤ کرے گے، لوگ تم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کرنا چاہا، جب اللہ نے شراب کو حرام کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، بلکہ اللہ نے 3 مرتبہ حکم نازل کیا۔ کبھی کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، کبھی کہا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، آخر جا کر کہا کہ مسلمانوں تم شراب سے بچ جاؤ۔ اگر اللہ پہلی وحی میں کہتا کہ شراب حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ انسان اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ کے فرمان کو بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے۔ اس لیے وہ کہا کرتے ایسا نہ کرو کہ پوری اسلام کو اور اپنے زندگی کے پوری اصولوں کو ایک ساتھ تم لاگو کر دو، لوگ تم سے ساتھ رہیں یا تم سے ہٹ جائیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تفقہو قبل ان تسودو، کہ لوگوں کے ذمہ دار بننے سے پہلے تم فقہ کا حاصل کر لو، سمجھداری کو حاصل کر لو، کیونکہ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے معاملوں کی سنگینی کو سمجھتا ہے، انسان کے مقصد کو سمجھتا ہے، اور سمجھداری کو لے کر کیا ہے فیصلے کرتا ہے، نہ کہ میں صرف ذمہ دار ہوں یہ کہہ کر اپنی بات کو منواتا ہے۔ تو جلد بازی یعنی انسان ایک ذمہ دار بننے کے بعد جلد بازی کرنے کے مسئلے میں شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ رزق کے طلب کرنے میں انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق طے کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں تمہارا رزق رکھا ہے، لہذا کوئی بھی آدمی اس بات کو مان لے کہ وہ دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نے جتنا رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ نہ لے۔ اپنے رزق کو لے گا، وہ کھائے گا، وہ پہنے گا، اتنا جمع کرے گا، یا تو چھوڑ دے گا یا تو برباد کرے گا۔ تو ہر انسان کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کر دیے، لہذا ایک آدمی رزقوں کو حاصل کرنے کے مسئلے میں جلد بازی کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو حرام تجارتوں میں لگا دیتا ہے، سود میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان روح القدس نفخت فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فان الله لا يدرك ما عنده الا بطاعته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر انہوں نے میرے ذہن میں اس بات کو ڈالا، انہوں نے اس بات کی وحی کی میرے ذہن میں ڈالا کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کرے، لہذا اللہ سے ڈرو، رزق حاصل کرنے میں کیا ہے خیر کا معاملہ کرو، رزق نہ ملے تو حرام طریقے سے رزق کو حاصل نہ کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کو انسان حرام طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مال اللہ کا رحمت ہے، اور یاد رکھیے یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کا کوئی آدمی اگر جلد بازی کرتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے مسئلے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، انسان بہت سارے مسائل میں جلد بازی کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی جلد بازی کرے تو وہ بہت سارے نقصانات کو جھیلتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کہ انسان ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ جلد بازی، جیسے میں نے کہا کہ العجلۃ من الشیطان، اللہ کے نبی نے کہا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان مسجد کو جانے لگے تو آپ نے منع کیا، آپ نے کہا اذا سمعت الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، آپ نے کہا کہ جب تم اقامت کو سن لو تو آرام سے چل کر جاؤ، سکون و وقار کے ساتھ جاؤ، آپ نے دوڑنے سے منع کر دیا۔
تو مسجد کو جاتے وقت دوڑنا اور نماز کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے امور ہیں جہاں شریعت اسلامیہ جلد بازی کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی جلد بازی کرتا ہے تو بہت سارے نقصانات کو جھیلتا ہے۔ پہلا نقصان، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ انسان جلد بازی کی وجہ سے جہنم کو اپنا جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ کتنا بہترین کارکردگی وہ جنگ میں دکھا رہا ہے، تو آپ نے کہا ہوا من اہل النار، کہ جو اتنا تیزی سے لڑ رہا ہے وہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور اتنی بہترین کارکردگی ہے اور آپ اسے جہنمی کر رہے ہیں۔ لہذا ایک صحابی ان کے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ زخمی ان کے جسم پر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہیں کا ایک آدمی جنت کا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اچانک تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہذا انسان جلد بازی سے بالکل کام نہ لے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات انسان جھیلتا ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، شیطان اس سے جلد بازی میں فیصلے کراتا ہے، بعد میں انسان اس پر ندامت کرتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں انسان کو جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں آخرت کے معاملے، جو بھی نیکی کا کام ہے جس میں آخرت کا فائدہ ہو، انسان کو اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، تاخیر سے کام نہیں لینا۔ صدقہ کرنا چاہتے ہیں ابھی کر دیں، نماز باقی ہے ابھی ادا کر دیں، عمرہ باقی ہے اس کو کر لے، اللہ نے طاقت دی فوراً کر لے۔ نیکی کے کام میں تاخیر کرنا، آج کروں گا کل کروں گا، حقیقت میں اس نیکی کے اندر شیطان کو داخل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی کہا کرتے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، آپ نے کہا کہ فتنوں سے آنے سے پہلے تم نیک عمل کرنے میں جلد بازی کرو، تم جلدی کرو، جو بھی نیک عمل کرنا ہے فوراً اسے ادا کر لو۔ نیک عمل کے مسئلے میں انسان کو تاخیر سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، چلنے کا نہیں دوڑنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اتنی بنا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، انسان اگر توبہ کرنا چاہے، توبہ کے مسئلے میں تاخیر کرنے سے منع کیا گیا، گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یہ چیز زیادہ ضروری ہے اور بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ وصیت کرنے کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی آدمی کو پتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اسے موت کے آثار نظر آ چکے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو مگر اس کے بستر پر اس کی وصیت موجود ہو۔ اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا، جنازوں کو لے جانے کے مسئلے میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ افطار کرنے میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت ساری شریعت کے اندر ایسے آپ چیزیں دیکھیں گے جہاں شریعت اسلامیہ ہمیں ان چیزوں میں تاخیر کرنے سے منع کرتی ہے، جلد بازی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں شریعت اسلامیہ ہمیں جلد بازی کرنے سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اصول کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، کیا ہم ایسے لوگوں کو صدقہ کر سکتے ہیں جو شرک کرتے ہیں اور بے نمازی بھی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی ہی کھائے۔ اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو ایسے کو دیجیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، خیر کے کام میں لگا رہتا ہے، کیونکہ صدقہ دینا نیکی ہے۔ دیکھیے، صدقے کی خاص بات یہ ہے کہ صدقہ ایک نیکی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کو صدقہ دیا، وہ کھا کر ہضم کر دیا، لیکن وہ خیر کا کام نہیں کرتا، تو وہ نیکی یہیں پر منحصر ہوگی۔ آپ نے کسی ایسے آدمی کو صدقہ دیا جو نیکی کے کام میں دن رات لگا ہے، تو اور وہ آپ کا صدقہ اس کے نیکی کے کام میں مددگار بن گیا، تو نیکی کے کام جو وہ کر رہا ہے اس میں آپ بھی حصے دار رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے لا یاکل طعامک الا تقی، اگر تمہارا کھانا حلال کا ہے تو متقیوں کو کھلاؤ، متقیوں کو دو، اللہ سے ڈرنے والوں کو دو۔ اب ایسا آدمی جو قبر پرست ہے، ایسا آدمی جسے آپ نے کہا کہ بے نمازی ہے، تو ایسے آدمی کو دینے سے کیا ہوگا؟ اگر ہاں اللہ یہ کہ مجبور ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، آپ دیجئے، نصیحت کر کے دیجئے، اور خصوصی طور پر قبر پرست آدمی، اسے تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔
احتیاط کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ مسئلہ نہیں چلتے پھرتے آپ نے 100 200 500 1000 دے دیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بڑی رقم صدقے کی ایسے لوگوں کو دیجیے جو حقیقت میں مجبور ہیں، مقہور ہیں اور ان دیندار ہیں. جیسے مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورتیں ہیں مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مارے حیا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے لوگوں تک مال پہنچانا یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ صدقے کو قبول ہونے کا باعث ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ مرحبا. ایم ڈی اسما ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو بعض لوگ جو پیدائشی حافظ ہے ان کی قرآن آئے ہیں بلکہ ایسا جو اب آ رہے نا فتنہ، تو تک صحیح ہے شیخ؟ مطلب بچہ پیدائشی ایسا قرآن آتا ہے اسے پورا ایسا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. وعلم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. ہر آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے جاہل ہو کے پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی حافظ قرآن ہو. اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ فطرت کی خلاف کی بات ہے. ہاں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کو خیر شر نہیں پتا، خیر نہیں شر پتا، وہ اپنے معافی زمین کو ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ سکھاتے ہیں، ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، کھانا پینا سکھاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان خود سے کر لے گا آگے وہ چیزیں سکھاتے ہیں. اب تعلیم جو خود سے سیکھ نہیں سکتا وہ کیسے خود سے سیکھ لے گا؟ پتہ نہیں یہ سب چیزیں وہ کیا تو ہے. جھوٹ ہے نا شیخ، جی جھوٹ ہے نا شیخ وہ سب. مطلب ظاہری بات ہے جھوٹ ہی ویڈیوز ہوگا. وغیرہ جو پڑھتا ہے تو بچہ نظر آ رہا ہے پورا، وہ سب جھوٹ ہے نا شیخ. بالکل نہیں، درست نہیں ہو سب. اور ویسے بھی آج کل یہ ایسے ویڈیو اے آئی سے بنا کر ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں نا، کبھی آج ویڈیو پر کوئی یقین نہ کرے، سوشل میڈیا کی ویڈیو پر بالکل یقین نہ کرے. کچھ بھی ہو رہا ہے انسان آرام سے ایسا لگے گا کہ حقیقت ہے، لیکن سب اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہوتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. حیاک اللہ مرحبا. اب لوگ بھی ایسے ہیں نا دین کے مسئلے میں، پتہ نہیں کیا کوئی پوسٹ ڈالتا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، شہادت کی انگلی دکھایا، کہا دیکھیے بچہ ابھی سے مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، انسان اپنے جذبات کو دین میں لا کر ڈال رہا ہے اور ایسے دعوے کر رہا ہے جس دعوے کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے. ابھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا بچہ 15 سال کا 13 سال کا بچہ ہے. الحمد ہوں للہ انہیں 15 پار حفظ کر چکا ہے شیخ. اسے کیا ہوں بولے تو ہر بات میں غصہ آ جاتا ہے شیخ اسے. وہ غصے کی وجہ سے مدرسے میں تھوڑا ان کے حضرت انہوں اللہ کے اسے نکال دیے مدرسے سے. اب اس کی ہوں پڑھی یہاں پہ پینڈنگ ہو گئی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ دوسرے جگہ پہ لے جاؤں اور بول کے، تو ہوں مسئلہ میرا حل نہیں ہوتا ہے شیخ. میں کیا اب اسے اسکول میں ڈالوں یا اسے غصہ کیسا قابو کر سکوں، یہ مجھے کیا سمجھ میں آتا نہیں کہ میں اسے آگے بڑھاؤں یا اسکول میں ڈالوں. نہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ نے ان کو ایک مرحلے تک پہنچا دیا ہے کہ ماشاء اللہ 12 سے 15 پارے کا نا، 15 پارے یاد کر لے، ابھی تھوڑا زیادہ باقی نہیں 12 سے 15 تک ہو گئے ہیں، 15 تک ہو گئے ہیں. سر کہاں چلتا ہے اس کا ابو. ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل میں حفظ میں شروع کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے، شروع میں زیادہ وقت لگتا ہے، آخر میں جو بچے بڑے جلدی سے کر لیتے ہیں. تو ذرا سمجھائیے ان کے لیے، خیر کی دعا کیجیے، اور جن چیزوں سے غصہ ہوتے ہیں نصیحت کیجیے. 12 سال مطلب سمجھداری ہے، ٹھیک ہے، لیکن مدرسے میں ڈالیے، ان کو پہلے حفظ مکمل کرائیے، آدھے راستے بالکل نہ چھوڑیے. ٹھیک ہے، جہاں آپ کے علاقے میں جہاں بھی ہیں آپ، یا تو دو طریقے ہیں، یا تو مکمل مدرسے میں ڈالیے، ہاں لگ رہا ہے کہ مدرسے میں مکمل نہیں کر سکتے، گھر میں ساتھ میں رکھیے، مگر کسی کو ذمہ داری سے ان کو پڑھوائیے. ایک حافظ صاحب کو گھر ہی پر بلائیے اور وہی صبح شام بیٹھ کے ان کو پڑھائیں، تاکہ آپ بھی معائنہ کر سکیں ان کا، گھر کے بڑے رہیں، گھر کے مرد رہیں. تو ذرا بچے تب کر رہے تھے، اب ہو سکتا ہے ہاسٹل میں ان کو رہنے سے پرابلم ہو رہی ہے، پڑھنے سے پرابلم نہیں ہوگی. تو معلوم کرے کہ پرابلم کیا ہے. لڑائی جھگڑا اگر ہو رہا ہے تو ہاسٹل میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہے، کلاس میں چیزیں نہیں ہوتی، استاد موجود رہتے. تو ان پرابلم کو سالو کیجیے، انشاءاللہ تعالی زیادہ خیر ہوگا. مگر بالکل یہ سوچے نہ کہ بچوں کو مکمل نہیں کرانا، بالکل مکمل کرائیے. ہم بھی دعا کریں گے جی اللہ شیخ، تعالیٰ سینے کو یا کھول آپ دے. بھی دعا کریے شیخ اس کے لیے. ضرور انشاءاللہ، ضرور ضرور. اللہ خیر. جزاک. یا کہ شیخ قرآن حفظ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس کو کیسے یاد رکھیں اور قرآن حفظ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قرآن کے مسئلے میں کہ جس طرح ایک اونٹ بدک کر بھاگ جاتا ہے، اس سے زیادہ قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے. یاد رکھنے کا طریقہ بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، صبح شام پڑھنا، اور ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا کہ مثال کے طور پر 10 پارے آپ کو یاد ہیں
تو 10 پارے 5 دن میں ایک مرتبہ دور کرنا ہی ہے، صبح میں ایک پارا، شام میں ایک پارا، کم از کم اس طرح انسان وقت بانٹ لے، یا نمازوں کے اعتبار سے بانٹ لے، ہر نماز میں آدھا پارا پڑھوں گا، پہلے یا بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور حفظ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فجر کے وقت کو ہمیشہ ٹارگٹ کرے اور طے کرے کتنا اسے یاد کرنا ہے، 1 صفحہ 1.5 صفحہ، اور پابندی کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اس کے علاوہ اکیلے یاد کرنے کے بجائے کسی کو نگہبان بنانا، کسی کو سنانے کی ذمہ داری لینا، یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انسان کے لیے بڑے معنی رکھتی ہیں۔ اور کوشش کیجیے اگر آپ کے ساتھی مل جائیں اکیلے یاد کرنے کے بجائے، اور کوئی آپ کا ساتھی مل جائے، کوئی سہیلی مل جائے جو آپ کا ساتھ دیں، یہ زیادہ آسان ہوتا دو مل کر یاد کرنا۔ رمضان میں ایگزام چل رہے ہیں، ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے رمضان آنے کے بعد کبھی یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھوں تو میں ایگزام کیسے دوں گا، روزہ رکھ کر میں ایسا کیسے کروں گا۔ سبحان اللہ، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ صحابہ اکرام جنگ لڑا کرتے تھے۔ بس انسان اپنے مائنڈ کو کھول دینا، روزہ گویا آپ سمجھیے کہ آپ نیکی کے کام میں ہیں، آپ روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب آپ عبادت میں ہیں، کوئی بھی کام کیجئے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اللہ کی طرف سے اس میں مدد آئے گی، اللہ آسانے پیدا کرے گا۔ آنے سے پہلے سوچے نا کہ ایگزام ہے، رمضان ہے، کیسے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ بالکل پڑھیے، محنت کیجئے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کیجئے، نافرمانی سے بچیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہو جائے گا باذن اللہ۔ کیا زکوٰۃ اناج کی شکل میں نکال سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اگر سامنے والے کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ہاں اس کو اناج ہی کی ضرورت ہے، اناج ہی کی ضرورت ہے، تب اناج دینا، ورنہ عمومی طور پر رقم پہنچا دینا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، رقم پہنچا دینا، وہ حسب ضرورت اپنا کام پورا کرے۔ فطرہ کب دینا ہے؟ بڑا معروف ہے، چاند دیکھنے کے بعد فطرہ دینا ہے، لیکن ایسا ہے کہ اگر تب مسائل ہیں، مشغولیت ہے، ہو سکتا ہے بھول جائیں، تو 1 دن 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ چلیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں معاذ اور شبنم سے معذرت خواہ ہوں، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اٹھنے بیٹھنے قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر وحسن اللہ علیکم۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔